أشهد أن لا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. من جاء بالحسنة جو کوئی نیکی لے کے آئے گا فلہ عشر امثالہا تو اسے اس نیکی کا 10 گنا اجر دیا جائے گا. ومن جاء بالسیئہ اور جو کوئی گناہ لے کے آئے گا برائی لے کے آئے گا فلا یجزا الا مثلہا تو اس گناہ کو اس برائی کو بڑھایا نہیں جائے گا صرف برائی کا ہی بدلہ دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ببرکت کے لیے خاص. انگن لاتعداد اور بے شمار درود و سلام ہوں آقائے کائنات سرور کائنات امام کائنات امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ اللہ جل جلالہ کی لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں بلکہ بے شمار لاتعداد اور بے حد و حساب رحمت نازل ہوں ان پاک باز نفوس قدسیہ پہ کہ جن کی شب و روز کی محنت کی بدولت آج تقریباً 1500 سال کا طویل ترین عرصہ گزرنے کے باوجود بھی اللہ ذوالجلال والاکرام کا دین ہمارے درمیان بالکل صحیح سالم اور بے عیب موجود ہے. وہ پاک پاس نفوس قدسیہ صاحب شرح صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاک پاکیزہ اور اطہر جماعت ہو یا ان کے شاگرد تابعین اعظام ہوں تبع تابعین ہوں محدثین اعظام ہوں ائمہ کرام ہوں فقہاء اعظام ہوں مجتہدین اسلام ہوں محققین اسلام ہوں منصرین اسلام ہوں مجاہدین اسلام ہوں شہداء اسلام ہوں صوفیاء اعظام ہوں بزرگان دین ہوں ادباء کرام ہوں شعراء اعظام ہوں یا اساتذہ کرام علماء اعظام ہوں. اے مولا کریم اے مقلب القلوب اے دلوں کے بھید کو جاننے والے جس نے بھی تیرے دین حنیف کی خاطر خلوص سے نیت سے جو بھی محنت کی ہو اس کی اس محنت و کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے ان کے لیے ذریعہ نجات بنانے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے توشہ آخرت بنانے کے ساتھ ساتھ ہم خاک کی ساروں کو ہم گناہ گاروں کو ہم سیاہ کاروں کو ان کے نقشہ قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. حضرات سامعین مکرم، اعداد
کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی۔ قرآن و حدیث میں اعداد کے اعداد و شمار کے متعلق ہم گفتگو کا سلسلہ شروع کیے ہوئے ایک سے سلسلہ شروع کیا، 9 تلک بیان کر چکے۔ 9 کے بعد اہم ترین حصہ 10 کا آتا ہے۔ حضرات، 10 کے عدد کی بہت زیادہ اہمیت اللہ ذوالجلال والاکرام کے کلام میں بھی ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان میں بھی ہے۔ آئیے انہی میں سے چند ایک باتیں آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین اور اللہ ذوالجلال والاکرام کے کلام میں سے آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا کریں گے ذوالجلال والاکرام اپنے ہر حکم پہ اور سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، 10 کا عدد اتنی اہمیت کا حامل ہے، 10 کا عدد اتنی فضیلت کا حامل ہے کہ بات کا آغاز کہاں سے کیا جائے۔ حضرات، کلام مجید فرقان حمید کے ایک ایک حرف پہ اللہ ذوالجلال والاکرام 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ حضرات، قرآن کا ایک حرف آپ نے اپنی زبان سے ادا کرنا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام 10 کے عدد کو سامنے رکھتے ہوئے 10 کے عدد کی فضیلت اور مقام کے پیش نظر ایک حرف کی تلاوت کی اللہ ذوالجلال والاکرام 10 نیکیاں آپ کو عطا فرمانے والے ہیں۔ الف لام میم اگر آپ کہتے ہیں، حضرات یہ ایک حرف نہیں ہے، یہ ایک لفظ بنتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، الف حرف لام حرف و میم حرف، یعنی الف الگ سے حرف ہے، لام الگ سے حرف ہے، میم الگ سے حرف ہے۔ الف لام میم یہ ایک لفظ بنتا ہے، اس لفظ کے 3 حروف ہے، 3 حرف بنتے ہیں، اور ان تینوں حروف کی اللہ ذوالجلال والاکرام ان تینوں حروف کی ادائیگی پہ اللہ ذوالجلال والاکرام 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ الف کی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا آپ آغاز کیجئے، الف کو اپنی زبان سے ادا کیجئے، اللہ ذوالجلال والاکرام آپ کو 10 نیکیاں عطا فرما دے گا۔ لام کو اپنی زبان سے ادا کیجئے، اللہ ذوالجلال والاکرام آپ کے نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کا اور بھی اضافہ فرما دے گا۔ میم کو ادا کیجئے، اللہ ذوالجلال والاکرام 10 نیکیوں کا اور بھی اضافہ فرما دے گا۔ الف لام میم کہتے ہوئے ایک لفظ کو ادا کر دیجئے، اللہ ذوالجلال والاکرام اس ایک لفظ کی بدولت آپ کو 30 نیکیاں عطا کرنے والے ہیں۔ قاف ہا یا عین سین قاف جتنے بھی حروف مقطعات ہے، ہا میم ہے، یا سین ہے، قاف ہے، ہا میم ہے، الف لام میم ہے۔ حضرات، ایک حرف پہ اسی طرح قرآن کے جتنے بھی الفاظ ہیں ان الفاظ کے حروف کو بنایا جائے، ایک لفظ پہ نہیں، ایک حرف پہ اللہ ذوالجلال والاکرام آپ کو 10 نیکیوں سے نوازتے چلے جائیں گے۔ حضرات، یہ اللہ کی رحمت کی مثال ہے، یہ اللہ کی رحمت کی مثال ہے کہ اللہ کی رحمت کتنی بے پایاں ہے، اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے کہ آپ ایک معمولی سا کام کرتے ہیں، آپ ایک اپنی زبان کو حرکت میں لاتے ہیں، ہلکی سی حرکت میں لاتے ہیں، قرآن کا ایک حرف آپ زبان سے ادا کرتے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام آپ کے نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کا اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے سورہ عنوان کی آیت سماعت فرمائی، اللہ ذوالجلال والاکرام اس آیت میں فرماتے ہیں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، قیامت کے روز جب ہماری عدالت لگی ہوگی، حضرات قیامت کی منظر کشی کیا کرنی، اپنے موضوع پہ رہتے ہیں،
ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے من جاء بالحسنہ، جو قیامت کے روز ایک نیکی لے کے آئے گا، فلہ عشر امثالھا، اس ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا دیا جائے گا، 10 کے ساتھ بڑھا کے دیا جائے گا۔ ایک نیکی ہے، اجر 10 نیکیوں کا دیا جائے گا۔ ومن جاء بالسیئہ، اللہ کی رحمت کا آپ اندازہ لگائیے، اللہ کی رحمت کا اندازہ لگائیے۔ ومن جاء بالسیئہ فلا یجزی الا مثلھا، اور جو کوئی گناہ لے کے آئے گا جس کے نامہ اعمال میں برائی ہوگی، حضرات اس برائی کو بڑھایا نہیں جائے گا۔ جس طرح نیکی کو بڑھا دیا ہے، 10 تلک بڑھا دیا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرما رہے گناہ کو بڑھایا نہیں جائے گا، گناہ کا بدلہ گناہ کے برابر ہی دیا جائے گا۔ برائی کا بدلہ ایک برائی کا بدلہ ایک برائی کے برابر ہی دیا جائے گا، ایک جرم کا بدلہ ایک جرم کے برابر ہی دیا جائے گا۔ اس کے برعکس نیکی ہے، اچھائی ہے، بھلائی ہے، اس کا بدلہ 10 کے ساتھ ضرب دے کے اللہ ذوالجلال والاکرام عطا فرمائیں گے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ قیامت کے روز بلا شبہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا غضب اپنے عروج پہ ہوگا، اللہ کا غصہ اپنے کمال پہ ہوگا، لیکن اللہ کے غصے کے کمال کے باوجود، اللہ کے غضب کے عروج کے باوجود وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی پہ اللہ ذوالجلال والاکرام اس دن ظلم نہیں کرنے والے، کسی پہ اس دن جبر نہیں کرنے والے، کسی کے ساتھ اس دن زیادتی نہیں ہونے والے۔ حضرات جن کو بدلہ دیا جائے گا ان کے جرائم کی بدولت دیا جائے گا، ان کے گناہوں کی بدولت دیا جائے گا۔ تو جتنا ان کے گناہ ہوں گے، جتنے ان کے جرائم ہوں گے، جتنے ان کے جرم ہوں گے، ان کے جرم کے برابر جس قدر ان کا جرم ہوگا، جس قدر ان کی برائی ہوگی، جس قدر ان کا گناہ ہوگا، اسی قدر اس کو عذاب دیا جائے گا، اسی قدر اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ جبکہ اس کے برعکس اللہ ذوالجلال والاکرام قیامت کا منظر، حضرات اللہ کا غضب اپنے عروج پہ، اللہ کا غصہ اپنے کمال پہ، سورج سوا نیزے پہ کھڑا ہے، لوگ اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، کسی میں اتنی سکت نہیں ہے کسی کی طرف نگاہ اٹھا کے ہی دیکھ سکے۔ لیکن حضرات ایسے عالم میں جہاں پہ انسان کو اپنی جان کی پڑی ہوگی، جہاں پہ انسان کو صرف اور صرف اپنے نفس کی پڑی ہوگی، اپنی جان کی پڑی ہوگی، کوئی کسی کو سوچنے والا نہیں ہوگا، کوئی کسی کی پرواہ کرنے والا نہیں ہوگا، مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی، باپ اپنے بیٹوں کو بھول جائے گا۔ حضرات کس کس کی بات کرنی ہے؟ انبیاء علیہم السلام کو بھی اس روز اپنی جان کے لالے پڑے ہوں گے، انبیاء علیہم السلام بھی اپنی جان کے بارے میں پریشان ہوں گے۔ حضرات کسی نے کیا اس دن مدد کرنی ہے، کام آنی ہے، تو انسان کے اعمال کام آئیں گے، انسان کی نجات کا سبب بنے گا، انسان کے اعمال کام آنے والے ہیں۔ نجات اگر دلا سکتے ہیں، انسان کے اعمال دلا سکتے ہیں، انسان کی نیکیاں دلا سکتی ہے، اور انہی نیکیوں کے متعلق اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے کلام میں فرما رہے ہیں، اپنے قرآن میں فرما رہے ہیں، جو ایک نیکی کے ساتھ ہمارے دربار میں حاضر ہوگا، جو ایک نیکی کے ساتھ ہماری عدالت میں حاضر ہوگا، ہم اسے اپنے غصے کے عروج کے باوجود، اپنے غضب کے کمال کے باوجود، ہم اسے ایک نیکی کا اجر 10 گنا بڑھا کے دیے گے۔ اور جو گناہ گار ہوں گے، جو خطا کار ہوں گے، جو سیاہ کار ہوں گے، حضرات وہ اپنی گناہ لے کے آئیں گے، اپنی سیئات لے کے آئیں گے، اپنی برائیاں لے کے آئیں گے، لیکن ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا، عذاب سے دوچار کیا جائے گا، ان کے اعمال کی بدولت کیا جائے گا، جہنم میں پھینکا جائے گا، ان کے اعمال کی بدولت پھینکا جائے گا۔ لیکن حضرات کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، جتنا جس کا جرم ہوگا، جتنا جس کا گناہ ہوگا، اسے اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا، اسے اتنا ہی عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ حضرات یہ 10 کے عدد کی اہمیت کہ اللہ ذوالجلال والاکرام
قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے ایک ایک حرف پہ 10 نیکی عطا فرماتے، اور ایک ایک نیکی پہ قیامت کے روز اللہ ذوالجلال والاکرام 10 گنا اس کا اجر اور ثواب دیں گے۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں 10 کے عدد کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے، 10 کے عدد کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان عالی شان حضرات 10 محرم الحرام کا روزہ، یوم عاشور، 10 محرم الحرام کا روزہ حضرات، یہ اہمیت، اس کی فضیلت، یہود و نصارہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے، یوم عاشور کا روزہ رکھتے تھے۔ آقا کائنات علیہ السلام مدینہ ہجرت کر کے جاتے ہیں، مکہ سے مدینہ پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں یہود اس دن 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے، دریافت کیا جاتا ہے، اس دن یہود 10 محرم کو یہود روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ پتہ چلتا ہے، بتلایا جاتا ہے کہ اس دن اللہ ذوالجلال والاکرام نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے لشکر سے فتح عطا فرمائی تھی، کامیابی عطا فرمائی تھی، فرعون اور اس کے لشکروں سے نجات عطا فرمائی تھی۔ اور یہ جو یہود موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، یا ان کی یاد میں شکرانے کے طور پہ اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو اس بات کا پتہ چلتا ہے، آقا کائنات علیہ السلام کی دینی اہمیت جاگ اٹھتی ہے، موسیٰ علیہ السلام سے محبت جاگ اٹھتی ہے، اور آقا کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ہم یہودیوں سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانے والے ہیں، ہم یہودیوں سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا احترام کرنے والے ہیں، ہم یہودیوں سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں۔ لہذا یہ اگر روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی اس دن کا روزہ رکھیں گے، لیکن ساتھ ان کی مخالفت بھی کرنی ہے، کیونکہ ان کی ملت الگ ہے، ان کا دین الگ ہے، ان کا مذہب الگ ہے، ہمارا مذہب الگ ہے، ہمارا دین الگ ہے، ہماری ملت الگ ہے، اس لیے ہم نے ان کے ساتھ مخالفت بھی کرنی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فَإِذَا كَانَ الْعَامِ الْمُقْبِلُ إِنشَاءَ اللَّهُ ثُمَّ الْيَوْمَ التَّاسِعِ انشاء اللہ العزیز، اگر اللہ نے زندگی دی، اگر اللہ نے اگلے سال تلک زندگی دی، ہم اگلے سال 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں۔ حضرات، یہودیوں کی مخالفت پہ 10 کے عدد کی نفی نہیں کی، یہودیوں کی مخالفت پہ 10 محرم الحرام کا انکار نہیں کیا، یہودیوں کی مخالفت پہ 10 محرم الحرام کی فضیلت سے انکار نہیں کیا، اس کو تسلیم کیا ہے، اس کو اپنانے کا اعلان کیا ہے، ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیا، ہاں ہم نے یہودیوں کی پیروی نہیں کرنی۔ کوئی دیکھ کے یہ نہ کہے مسلمان اس لیے روزہ رکھ رہے ہیں تاکہ یہودی روزہ رکھتے ہیں، کوئی دیکھ کے یہ نہ کہے کہ مسلمان یہودیوں کی پیروی میں 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں، اس لیے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنشَاءَ اللَّهُ ثُمَّ الْيَوْمَ التَّاسِعِ انشاء اللہ العزیز، اگر اللہ نے چاہا تو اگلے سال ہم 10 محرم الحرام کا روزہ تو رکھیں گے ہی، ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے، مخافتاً ان عشیتا انشاء اللہ سمت التاسع فخافة ان یفوتنی یوم عاشورا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طبرانی کی حدیث ہے، آقا کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر اللہ نے چاہا اگلے سال ہم 10 محرم الحرام کے ساتھ 9 محرم الحرام کا روزہ یہود کی مخالفت میں بھی رکھیں گے، مخافة ان یفوتنی یوم عاشورا، اس ڈر کے ساتھ،
اس ڈر کے ساتھ ہم 10 محرم الحرام کا روزہ بھی رکھیں گے، 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے، کہیں اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں یوم عاشور کی فضیلت سے محروم نہ فرما دے۔ یعنی یوم عاشور کی جو فضیلت ہے، 10 محرم الحرام کی جو فضیلت ہے، 10 محرم الحرام کا جو مقام ہے، اس کو تسلیم بھی کیا ہے، اس پہ ایمان بھی لائے ہیں اور اس کو اپنایا بھی ہے، اس پہ عمل بھی کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہودیوں کی مخالفت بھی کی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے ڈرتے بھی رہے ہیں کہ کہیں اللہ ذوالجلال والاکرام یوم عاشور کے اجر سے کہیں ہمیں محروم ہی نہ کر دے۔ یہودیوں کی مخالفت میں اگر ہم پڑ جائے، 10 کو چھوڑ کے 9 کا روزہ رکھے، 10 کو چھوڑ کے 11 کا روزہ رکھے، 10 کا روزہ چھوڑ دے، ہمیں ڈر ہے اللہ ذوالجلال والاکرام یوم عاشور کے اجر سے ہمیں محروم نہ فرما دے۔ حضرات، یہ یوم عاشور 10 محرم الحرام کی فضیلت، 10 محرم الحرام کا ایک مقام، ایک فضیلت یہ کہ اس روز اللہ ذوالجلال والاکرام نے پیارے پیغمبر، اپنے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب کو، ان کے صحابہ کرام کو، ان کے ساتھیوں کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دلائی تھی۔ فرعون کو غرق کر دیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے بچا لیا تھا۔ اور یہ 10 محرم الحرام کے متعلق صحیح مسلم کی روایت آقا کائنات علیہ السلام ارشاد فرما رہے، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَ وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَن يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنے کا عہد تو کر رہے ہیں، 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنے کی تاکید تو کر رہے ہیں، 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنے کے عزم تو کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی پیارے پیغمبر علیہ السلام نے 10 محرم الحرام کے روزے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے، روزے کے اجر کو بیان کرتے ہوئے، 10 محرم الحرام کے روزے کے ثواب کو بیان کرتے ہوئے آقا کائنات علیہ السلام ارشاد فرما رہے، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ اللہ ذوالجلال والاکرام اس سے قبل 1 سال کے، گزشتہ 1 سال کے گناہ اس ایک روزے 10 محرم الحرام کے اس ایک روزے کی بدولت انسان کے معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی 10 محرم الحرام کے روزے کی بدولت انسان کے پورے 1 سال کے گناہ اللہ ذوالجلال والاکرام معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرات، یہ 10 کے عدد کو بیان کرنا، یہ 10 کے عدد کی فضیلت ہے۔ اسی طرح 10 کے عدد کی فضیلت میں آپ نے اللہ کے کلام میں سے آیت بھی سماعت فرمائی، وَمَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلِهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور اسی طرح 10 کے عدد کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اتنی فضیلت عطا فرمائی، اتنی عظمت عطا فرمائی، کلام مجید فرقان حمید میں والفجر ولیال عشر کہتے ہوئے حضرات اللہ ذوالجلال والاکرام نے فجر کے وقت کی قسم اٹھائی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم، والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم اللہ ذوالجلال والاکرام نے کلام مجید فرقان حمید میں اپنے کلام میں 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے۔ حضرات، یہ 10 راتیں اور یہ 10 دن کون سے ہیں کہ جن کی قسم اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے کلام میں اٹھا رہے ہیں؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، افضل الایام الدنیا، افضل الایام الدنیا ایام العشر، یعنی عشر ذی الحجہ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرما رہے، یہ دن دنوں میں افضل ترین دن ہے، یہ دن دنوں میں اہم ترین دن ہے، یہ دن دنوں میں فضیلت والے دن ہے، عظمتوں والے دن ہے۔
برکتوں اور رحمتوں والے دن ہے۔ افضل الایام الدنیا، دنیا کے دنوں میں سے سب سے بہترین دن جو ہے، سب سے افضل ترین دن جو ہے ایام العشر، وہ 10 دن۔ حضرات یہ 10 کے عدد کی اہمیت، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان افضل الایام الدنیا ایام العشر، کہ دنیا کے دنوں میں افضل ترین جو دن ہے ایام العشر، وہ 10 دن ہے۔ کون سے 10 دن؟ یعنی عشر ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن، یہ پورے سال کے دنوں میں افضل ترین دن ہے۔ پورے سال کے دنوں میں بہترین اور افضل ترین دن ہے، مبارک ترین دن ہے۔ پورے سال میں کوئی مہینہ، کوئی ہفتہ، کوئی دن ان دنوں کی فضیلت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کوئی دن ان دنوں کی فضیلت، ان دنوں کے ثواب کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما من ایام العمل الصالح، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، یعنی ایام العشر۔ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ، قال اللہ۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ، اللہ ذوالجلال والاکرام کو نیک اعمال میں سب سے زیادہ محبوب اعمال ان دنوں میں ہوتے ہیں، ان دنوں میں ہوتے ہیں۔ ان دنوں کے علاوہ کسی اور دن میں، کسی اور مہینے میں، کسی اور ہفتے میں اعمال کی اہمیت، اعمال کی فضیلت، اعمال کا ثواب اس قدر نہیں عطا کیا جاتا جس قدر ان 10 دنوں میں عطا کیا جاتا ہے۔ احب الی اللہ من هذه الایام، یعنی ایام العشر، عشر ذی الحجہ کا جب پہلا عشرہ ہے، ذی الحجہ کا جو پہلے 10 دن ہے، ان 10 دنوں کی فضیلت پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پورے سال میں کوئی مہینہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، پورے سال میں کوئی دن ان دنوں کی برابری نہیں کر سکتا۔ ان دنوں میں جو اعمال کیے جاتے ہیں، جو نیکیاں کی جاتی ہیں، ان اعمال کا اجر، ان اعمال کا ثواب اس قدر عطا فرمایا جاتا ہے کہ پورے سال میں کسی بھی دن آپ وہ نیکی کر لے، اللہ ذوالجلال والاکرام اس نیکی کا اتنا اجر عطا نہیں فرماتے جتنا یہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں عطا فرماتے۔ ایک نیکی ہے آپ کسی اور عام دنوں میں کرتے رہیں، آپ عام دنوں میں کریں، کسی اور مہینے میں کریں، محرم میں کریں، سفر کا مہینہ ہو، ربیع الاول کا مہینہ ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، کسی بھی مہینے کا کوئی بھی دن ہو، ایک عمل آپ کریں، ایک نیکی آپ کریں، کوئی بھی نیکی ہو، معمولی ہو یا بڑی ہو، اور وہی نیکی، وہی عمل آپ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں سے کسی ایک دن کر کے دیکھ لے۔ حضرات اللہ ذوالجلال والاکرام دونوں نیکی ایک ہے، اجر بھی ایک ہے، کام بھی ایک ہے، نیکی بھی ایک ہے، انداز بھی ایک ہے، لیکن ان کی فضیلت، ان کا مقام، ان کا اجر اور ان کے ثواب میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آپ 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، سال کے کسی بھی دن پڑھتے ہیں، کسی بھی وقت پڑھتے ہیں، حضرات آپ کو 2 رکعات کا ثواب دیا جائے گا، بڑھا کے دیا جائے گا، 3 گنا بڑھا دیا جائے گا، 7 گنا بڑھا دیا جائے گا، 10 گنا بڑھا دیا جائے گا، 700 گنا تک بڑھا دیا جائے گا۔ لیکن وہی 2 رکعات اگر آپ عشرہ ذی الحجہ میں، ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کسی دن وہ 2 رکعات ادا کرتے ہیں تو اس کے اجر آپ احاطہ تحریر میں نہیں لا سکتے، اس کے اجر کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام اس نیکی کا آپ کو کتنا اجر دینے والے ہیں۔ وقال
وقال ولا الجہاد فی سبیل اللہ، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان دنوں کے علاوہ ان دنوں میں اعمال کی جو فضیلت ہوتی ہے، ان دنوں میں اعمال کا جو اجر و ثواب ہوتا ہے، سال کے کسی دن میں بھی اس کی برابری نہیں ہو سکتی۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، صحابی نے پوچھا قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کیا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کی بھی وہ فضیلت نہیں ہے؟ جہاد کی، اللہ کے راستے میں جہاد کا بھی وہ مقام نہیں ہے کہ جو ان 10 دنوں میں ایک نیکی کا مقام ہے؟ قال اللہ، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہیں، جہاد بھی عام دنوں میں، سال کے عام دنوں میں آپ جہاد کرتے ہیں، جہاد میں شامل ہوتے ہیں۔ حضرات مجاہد کی عظمت کا کس کو انکار ہے؟ مجاہد کی عظمت اپنی جگہ پہ ہے، جہاد کی فضیلت اپنی جگہ پہ ہے، جہاد کا مقام اپنی جگہ پہ ہے، لیکن حضرات ان 10 دنوں کی فضیلت، ان 10 دنوں کا مقام پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان 10 دنوں میں ایک نیکی عام دنوں میں جہاد سے بھی بڑھ کے نیکی ہے، اللہ یہ کہ انسان جہاد میں جائے، جہاد میں شریک ہو، جہاد میں شریک ہوتے ہوئے، جہاد میں شریک ہوتے ہوئے اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر، اللہ کے دین کی احیا کی خاطر، اللہ کے دین کی بقا کی خاطر جہاد میں شریک ہوتا ہے، اپنی جان تلک کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے، جام شہادت نوش کر جاتا ہے۔ حضرات شہادت کی عظمت تو ہے ہی ہے، شہید کی عظمت تو ہے ہی ہے، لیکن حضرات ان 10 دنوں کا مقام، ان 10 دنوں کی عظمت، یہ 10 کے عدد کی فضیلت کو بیان کرنا، اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے انہی 10 دنوں کے بارے میں، ما من عمل ازکا عند اللہ ولا اعظم اجرا من خیر یعملہ فی عشر الاضحیٰ، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ما من عمل ازکا عند اللہ، اللہ کے نزدیک کوئی عمل اتنا پاکیزہ نہیں ہے، کوئی عمل اتنا پاکیزہ نہیں، ولا اعظم اجرا من خیر، اور نہ ہی کوئی عمل اتنی عظمت والا ہے، نہ ہی کسی نیکی کا اجر، کسی نیکی کا ثواب اتنا زیادہ ملتا ہے، یعملہ فی عشر الاضحیٰ، کہ جس کو انسان عشرہ ذی الحجہ میں کرتا ہے، عشرہ ذی الحجہ میں کیے ہوئے عمل کو، کیے ہوئے نیکی اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں اس سے بڑھ کے اور کوئی نیکی نہیں ہے، اس سے بڑھ کے اللہ کے نزدیک کوئی اور پاکیزہ عمل نہیں ہے، کوئی اور عظمت والا عمل نہیں ہے، کوئی اور عظمت والا عمل نہیں ہے، کوئی اور نیکی والا عمل نہیں ہے۔ اسی طرح 10 کے عدد کے متعلق پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان سماعت فرمائیے۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص کلمہ توحید دن میں 10 مرتبہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام اسے اولاد اسماعیل میں سے 4 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حضرات یہاں پہ 2 باتیں قابل غور ہیں، ایک کلمہ توحید وہ کون سا ہے، دوسرا اولاد اسماعیل میں سے غلام کا ذکر اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں کیا ہے۔ حضرات کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کلمہ توحید ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کلمہ کے متعلق ارشاد فرمایا، جو شخص دن میں صبح 10 مرتبہ اور شام کو 10 مرتبہ یہ کلمہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام اولاد اسماعیل میں سے
4 غلام آزاد کرنے کا اسے ثواب عطا فرمائیں گے۔ حضرات غلاموں کی اقسام ہوا کرتی ہے، غلاموں کی قسمیں ہوا کرتی ہے، انسانوں کی بھی قسمیں ہوا کرتی ہے، انسانوں کے بھی نسب ہوا کرتے ہیں، انسانوں کی بھی نسلیں ہوا کرتی ہے، ان میں بھی عظمتیں ہوا کرتی ہے، ان میں بھی اولو العزم بھی ہوا کرتے ہیں، ان میں بھی اعلیٰ نسب کے ہوا کرتے ہیں، ان میں بھی نیچ قسم کے بھی ہوا کرتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کلمہ توحید کی ادائیگی کی بدولت انسان کو اولاد اسماعیل میں، انسانیت میں، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے انسان میں، انسانیت میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو عظمت عطا فرمائی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو جو عظمت اللہ ذوالجلال والاکرام نے عطا فرمائی، کسی انسان کو، کسی نسل کو، کسی نسب کو وہ فضیلت عطا نہیں فرمائی۔ حضرات کثرت کے ساتھ، جتنی کثرت کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے انبیاء کو مبعوث فرمایا، انبیاء کو پیدا فرمایا، کسی اور نسل سے، کسی اور نسب سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے انبیاء کو نہیں پیدا فرمایا۔ اسی نسل میں سے، اسی لڑی میں سے، اسی لڑی میں سے 4 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اس کلمہ توحید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کلمے کو ادا کرنے کی بدولت اللہ ذوالجلال والاکرام اولاد اسماعیل میں سے 4 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح درود شریف کا معاملہ ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرما رہے، جو شخص صبح کے وقت 10 مرتبہ مجھ پہ درود پڑھتا ہے اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پہ درود پڑھتا ہے اور اس کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ صبح اور شام 10 مرتبہ آقا کائنات علیہ السلام پہ درود پیشتا ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرما رہے ادرکتہ شفاعت یوم القیامہ، قیامت کے روز اس کی شفاعت مجھ پہ واجب ہو جاتی ہے۔ 10 مرتبہ پیارے پیغمبر علیہ السلام پہ درود پڑھنا صبح کے وقت، 10 مرتبہ پیارے پیغمبر علیہ السلام پہ درود پڑھنا شام کے وقت، اور اسے اپنا معمول بنانا، روزانہ کی بنیاد پہ ہمیشگی اختیار کرنا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو شخص اس عمل پہ ہمیشگی اختیار کرتا ہے، قیامت کے روز اس کا نامہ اعمال کیسا ہی کیوں نہ ہو، اس کا نامہ اعمال کیسا ہی کیوں نہ ہو، اس کی شفاعت مجھ پہ واجب ہو جاتی ہے، مجھ پہ لازم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آخری بات پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اغتسل ثم الی الجمعہ، جس شخص نے غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد جمعہ کے لیے حاضر ہوا، یعنی جمعے کے روز کے معمولات کے متعلق پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان من اغتسل ثم الی الجمعہ، جمعے کے روز جو غسل کرتا ہے، غسل کے بعد وہ جمعہ کے لیے آتا ہے، فصلی ما قدر لہ، اور مسجد میں آنے کے بعد اپنی قدر کے مطابق وہ نماز ادا کرتا ہے، اپنی قسمت کے مطابق وہ نماز ادا کرتا ہے، ثم انصت حتی یفرغ من خطبتہ، اور پھر خاموشی کے ساتھ پورا خطبہ سماعت فرماتا ہے، پورا خطبہ سنتا ہے، پورا خطبہ خاموشی کے ساتھ سننے کے بعد ثم یصلی معہ، پھر امام کے ساتھ جمعہ کی نماز، جمعہ کی فرض نماز ادا کرتا ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا غفر لہ ما بینہ و بین الجمعۃ الاخری، ما بینہ و بین الجمعۃ الاخری، اللہ ذوالجلال والاکرام اس عمل کی بدولت اس کے اس جمعہ سے لے کر اگلے پچھلے جمعہ تک کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ وفضل الثلاثۃ ایام، وفضل الثلاثۃ ایام، اور 3 دن کی اور بھی اجر اللہ ذوالجلال والاکرام اس عمل کی بدولت عطا فرماتے ہیں۔ یعنی
جمعہ کے روز غسل کرنا ہے، وقت سے پہلے مسجد میں آنا ہے، خطبے کے آغاز سے پہلے مسجد میں آ کے نماز ادا کرنی ہے جس قدر ادا کر سکو، اور پھر خاموشی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ خطبہ سماعت کرنا ہے، پھر امام کی اقتداء میں جمعہ کی فرض نماز ادا کرنی ہے۔ اس عمل کی بدولت پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک جمعہ سے لے کے دوسرے جمعہ تک اور اس سے علاوہ 3 دن اضافی یعنی 10 دنوں کے گناہ اللہ ذوالجلال والاکرام معاف فرما دیتے ہیں۔ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ایک ایک حدیث پہ، آقا کائنات علیہ السلام کی ایک ایک سنت پہ، آقا کائنات علیہ السلام کے ایک ایک فرمان پہ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔